بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الدرس التاسع، 9واں سبق۔ اللہ عز و جل اپنے بندوں میں ہر ایک سے کام لینا جانتے ہیں۔ گھومنے کا وقت ملتا نہیں، مگر کبھی کبھی وقت مل جائے تو اسے غنیمت جاننا چاہیے۔ گھر سے تقریباً 315 کلومیٹر دور جمعے کی نماز ادا کرنے کی سعادت حاصل کرنے کے بعد، مسجد کے امام سے رسمی کلام کے بعد واپس جب اپنے ضلع میں داخل ہونے پر ایک گاؤں سے گزر ہوا تو ایک پرانا واقعہ آنکھوں کے سامنے آ گیا۔ شاید اس گاؤں کا نام وڈا ٹالپور یا بڑے ٹالپور ہے۔ جی یاد آیا کہ یہ ٹھیک 1998 کے اوائل کا دور تھا۔ ہمارے ایک پروفیسر ہوا کرتے تھے، غلام رسول فل صاحب۔ پھر جس دن ان کا انتقال ہوا تو سب ان کے گاؤں میں موجود تھے۔ اس دوران مرحوم کے اہل خانہ کی جانب سے ایک حصے میں چادریں بچھائی گئی تھیں، دیگر پروفیسرز کے ساتھ ہمارے ڈائریکٹر صاحب بھی موجود تھے۔ دن کا کافی حصہ گزرنے کے بعد باتوں باتوں میں ڈائریکٹر صاحب ایک واقعہ سناتے ہوئے رو پڑے۔ صاحب موصوف کے لبوں پر شائستگی کی ایک واضح جھلک دکھائی دینے لگی، آواز جیسے رکنے لگی اور اٹکنے لگی، لیکن بالآخر زبان سے الفاظ ادا ہونا آواز جیسے رکنے اور اٹکنے لگی، لیکن بالآخر زبان سے الفاظ ادا ہونا شروع ہو گئے۔ کہنے لگے، میرا گاؤں بہت دور ہے۔ جب کبھی جانا ہوتا ہے تو فجر کی نماز باجماعت ادا کرنے کی سعادت حاصل ہوتی ہے۔ ایک دن کچھ غیر مسلم حضرات فجر کی نماز کے وقت مسجد کے دروازے پر بیٹھے نظر آئے۔ نماز کے بعد جماعت سے ادب و احترام سے ملنے کے بعد قرآن مجید جو کہ لکڑی کے تختوں پر موجود تھا، وہ تختہ ہمارے سامنے رکھ دیا۔ غیر مسلم حضرات کی جماعت کے سربراہ کہنے لگے، ہم کافی دور سے آئے ہیں، شاید کہیں پر آگ لگی تھی یا کوئی مسئلہ ہوا تھا، جس کے نتیجے میں مسلمانوں کے اللہ کا کلام ہمارے گھر میں اڑ کر آیا۔ ہم غیر لیکن معبود برحق کی کتاب کو مسجد میں رکھنے آئے ہیں کہ اس کا کلام سچا ہے۔ تختے پر اس لیے لے کر آئے ہیں کہ کہیں مسلمان یہ نہ سمجھیں کہ ہم ناپاک ہیں اور کلام پاک کو ہاتھ لگا لیا ہے۔ پھر کلام پاک کو مسجد میں رکھ دیا گیا۔ پوری جماعت نے سب کا شکریہ ادا کیا۔ تو دوستو، بات وہیں پر آ گئی کہ اللہ ہر بندے سے کام لینا جانتے ہیں کہ وہی قادر مطلق اور دائم حکمت والے ہیں۔ واللہ عالم بالصواب۔